آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور طاقتور تصور پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے کہتے ہیں آئینہ اثر۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ دوسرے لوگوں میں جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ پریشان کرتی ہیں وہ دراصل کہیں نہ کہیں ہماری اپنی ہی ذات کا عکس ہوتی ہیں۔ چلیں ایک بہت بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر ہماری حقیقت کیا ہے؟ جو کچھ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، کیا وہ واقعی کوئی بیرونی دنیا ہے یا پھر ہمارے اپنے اندرونی جہان کا ہی ایک انعکاس ہے؟ دیکھیے، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے بلاک بٹن کا دور کہا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص پریشان کر رہا ہے، بلاک کر دو۔ کسی کی بات سے تکلیف ہوئی، انفالو کر دو۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس تعلق ختم کر دینا ہی مسئلے کا سب سے آسان حل ہے۔ لیکن صوفی نفسیات یہاں ایک چونکا دینے والا سوال اٹھاتی ہے۔ کیا ہو اگر مسئلہ وہ لوگ ہوں ہی نہ، بلکہ مسئلہ وہ عکس ہو جو وہ آپ کے اندر دکھا رہے ہیں؟ یعنی ہر وہ شخص جو ہماری زندگی میں آتا ہے، خاص طور پر وہ جو ہمارے سکون میں خلل ڈالتا ہے، وہ اصل میں ایک آئینہ تھامے ہوئے ہے۔ اچھا، اس تصور کی گہرائی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے آئیے سب سے پہلے وحی کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے الہی منصوبہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس الہی منصوبے کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت 20 ہے۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آیت میں واقعات کو نہیں بلکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کہا جا رہا ہے۔ اور یہ جو لفظ فتنہ ہے اس کا اصل عربی مطلب بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب صرف آزمائش نہیں، بلکہ یہ وہ عمل ہے جس میں سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے تاکہ اس کا سارا کھوٹ، ساری ملاوٹ الگ ہو جائے اور صرف خالص سونا باقی رہ جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری سماجی زندگی، ہمارے رشتے، یہ سب بے ترتیب نہیں ہیں۔ ہمارے مشکل رشتے دراصل وہ بھٹیاں ہیں جو ہمیں نکھارنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ہر جھنجھلاہٹ، ہر غصہ، ہر تکلیف جو کسی دوسرے کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ہمارے دل پر لگنے والی ایک آنچ ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ اگر کسی اور کا تکبر ہمیں غصہ دلاتا ہے تو یہ گرمی ہمارے اندر چھپے تکبر کے ذرے کو ہی ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ اسی اصول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورتی سے ایک جملے میں بیان فرما دیا۔ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے۔ یہ صرف کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ خود کو سمجھنے کا ایک تشخیصی اصول ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر آپ آئینے میں اپنے چہرے پر کوئی مٹی کا داغ دیکھیں تو آپ آئینہ صاف کرنا تو شروع نہیں کر دیں گے نا، آپ اپنا چہرہ صاف کریں گے۔ بالکل اسی طرح دوسرے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا، انہیں بدلنے کی کوشش کرنا روحانی ناواقفیت ہے۔ ہم دوسروں میں وہی خامی پہچان پاتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی بیج ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی روحانی حکمت کی بات۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جدید سائنس اس صدیوں پرانی حکمت کی تصدیق کیسے کرتی ہے۔ یہ قدیم اور جدید علم کے درمیان ایک بہت ہی دلچسپ پل ہے۔ جدید نیورو سائنس نے کچھ سال پہلے مرر نیورونز یعنی آئینے جیسے اعصابی خلیوں کو دریافت کیا ہے۔ یہ ہمارے دماغ کے کچھ خاص خلیے ہیں جو نہ صرف تب متحرک ہوتے ہیں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، بلکہ تب بھی متحرک ہوتے ہیں جب ہم کسی اور کو وہی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یعنی ہمارا دماغ دوسروں کے تجربات کی ایک نقل اپنے اندر تیار کرتا ہے۔ تو جب کوئی ہمیں ناراض کرتا ہے تو اکثر ہم اس شخص پر نہیں بلکہ اپنے ہی اعصابی عکس پر رد عمل دے رہے ہوتے ہیں۔ اور نفسیات میں بھی ایک بہت ہی ملتا جلتا تصور ہے جسے سائیکولوجیکل پروجیکشن کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری انا کا ایک دفاعی نظام ہے۔ یہ اپنے احساس جرم کو، اپنی خامیوں کو دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔ جن خسائل کو ہم اپنے اندر دباتے ہیں، جنہیں ہم قبول نہیں کرنا چاہتے، انہی کو ہم دوسروں میں دیکھ کر ان کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ ہمارا اعصابی نظام ان سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ہی سائے کو حرکت کرتا دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم نے اس نظریے کو وحی اور سائنس دونوں کی روشنی میں سمجھ لیا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے عملی زندگی میں کیسے اپنایا جائے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں قلب سلیم یعنی ایک پرسکون و مضبوط دل تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک 3 قدموں پر مشتمل طریقہ ہے جسے ہم چہرہ صاف کرنے کا پروٹوکول کہہ سکتے ہیں۔ پہلا قدم اس شخص اور اس کی اس خاص عادت کی نشاندہی کریں جو آپ کو بہت ناگوار گزرتی ہے۔ دوسرا قدم، پھر پوری ایمانداری سے بغیر کوئی دفاع کیے خود سے پوچھیں یہ عادت میرے اندر کہاں موجود ہے، چاہے بہت ہی معمولی سطح پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور تیسرا قدم جو سب سے مشکل ہے، اس شخص پر تنقید کرنے کے بجائے خاموشی سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس لیے نہیں کہ وہ غلط ہے، بلکہ اس لیے کہ آئینے نے اپنا کام کر دیا ہے،
उसने आपको आपका अक्स दिखा दिया है। और जब आप ये मश्क करना शुरू करते हैं ना, तो इसका सबसे बड़ा तोहफा है समाजी आज़ादी। आप लोगों के रवैयों के कैदी नहीं रहते। आप जज्बाती तौर पर यरगमाल बनने और हर बात पर रूहानी तौर पर रद्दअमल देने की हालत से निकलकर एक ऐसी कैफियत में आ जाते हैं जहां हर शख्स एक उस्ताद, एक निशानी और एक सबक नजर आने लगता है। यही वो रास्ता है जो इंसान को अस्सलीम बनाता है, वो शख्स जिसका दिल हर किस्म के घोट से पाक, मजबूत और गैर मुतजलजिल हो। फिर आप मुश्किल लोगों के दरमियान से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे समंदर बड़े बड़े तूफानों से गुजरता है, गहरा, परसुकून और अपनी असल में बिल्कुल महफूज। तो अगली बार जब कोई शख्स आपको परेशान करे, गुस्सा दिलाए या तकलीफ दे, तो उसे अपने दिल में ब्लॉक करने के बजाय बस एक लम्हे के लिए रुक कर खामोशी से खुद से ये सवाल पूछें, ये आईना मुझे मेरे बारे में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। मज़ीद मालूमात और ऐसी वीडियोज़ के लिए पसंद करें, शेयर करें और लॉजिक वेव्स को सब्सक्राइब करें।